فخر، یہ کانفیڈنس، یہ ایٹیٹیوڈ کہ اپنا گھر سنبھل نہیں رہا، 52 چوکیوں پر افغانستان کی طرف سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں، جس افغانستان کو اتنا ہلکے میں لے رہے تھے کہ ان کے پاس ریڈار نہیں، ایئر فورس نہیں، وہ کیا حالت بنائے ہوئے ہے اس کی تصویریں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. الگ الگ فرنٹ کھلے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی کیسے؟ کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے؟ اور اگر ایران آپ پہ حملہ کرنا شروع کر دے گا، جو کہ ابھی تک شانتی سے بیٹھا ہوا ہے، کہاں سے لڑیں گے آپ؟ ایران کی سپرمیسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ مار رہا ہے. دیکھیں پناز، ایران بہت اس کی پرفارمنس جو ہے نا آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہے ابھی تک. جو 4-5 دن گزرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی اب شک نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ کو نہیں، ہم اور آپ تو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان ایک ایشو یہ صرف ایران کا نہیں ہے نا. پاکستان نے ابھی جب افغانستان میں اسٹرائک کیا ہے نا، اس کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں وہ عام افغان ہے، یا پھر کہا جاتا ہے ہمیں کہ یہ افغان طالبان ہے. تو پھر ٹی ٹی پی بیچ میں سے نکل گیا. اس کے اوپر بہت سارے کوسچنز ریز ہو رہے ہیں کہ آپ نے آپریشن تو ٹی ٹی پی کے خلاف شروع کیا تھا، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑا نقصان ہمیں پہنچایا، خاص طور پہ جو لاسٹ ایئر گزرا ہے بڑا بہت نقصان ہوا ہے ملٹری کو، اس کی جو کیجوالٹیز ہوئی ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے ابھی. باقی لوگوں کے حوالے سے 200 بندے مار دیے، 300 بندے مار دیے، 400 بندے مار دیے. تو یہ تو ایک فرنٹ کھولا ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فرنٹ آج 2 دن پہلے انہوں نے کھول دیا تو کل شام کو یہ بند ہو جائے گا. یہ بند نہیں ہو رہا. اور یہ بند اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ افغانستان تو لازمی سی بات ہے، نہ ان کے پاس ایئر پاور ہے، نہ کوئی ان کے پاس اور چیز ہے. وہ تو گراؤنڈ پہ ہی لڑیں گے نا جب انہوں نے لڑنا ہے. 2001 میں جب امریکہ ہوا میں تھا تو اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن جب امریکہ وہاں پہ اترا اور پھر 21 سال رہا تو 3,500 لاشیں جو ہے اس کو لے جانی پڑی امریکہ کو، یو کے کو، باقی جو کنٹریز ہیں نیٹو کی، ان کو لے کے جانی پڑی. تو یہ ایک مسئلہ پاکستان نے کھڑا کیا. لیکن پاکستان اس وقت بھی انفارچونیٹلی مجھے لگ رہا کہ پاکستان کی اس وقت بھی پالیسی کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ابھی بھی ہمارے ایک جو اسٹیٹ منسٹر ہے ان کی امبیسڈر آف سعودی عربیہ سے آج تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے کہ وہ تیل نہیں آ رہا یہاں پہ پاکستان میں تو کیا کریں گے. لیکن یہ توڑی ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ایران کو کہیں کہ نہیں جی آپ سائٹ پہ ہو جاؤ، آپ کو اسرائیل میزائل مار رہا ہے، آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں. آپ کے ایک سکول کی 150 بچیاں جو ہے وہ مار دی گئی ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گے. دیکھیں عوام جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے تعلقات کس کے ساتھ اچھے اور کس کے ساتھ برے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس وقت چل کیا رہا ہے. پاکستانی عوام بھی تقریباً اسی طرح کی سچویشن کو دیکھ رہی ہے. اور جو آپ نے ابھی کچھ لوگوں کے کمنٹ سنوائے جو پارلیمنٹیرین تھے، پٹیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ خود تو بول رہے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب کل پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا کیا سٹانس ہے خامنئی صاحب کی جو اسیسینیشن ہوئی ہے، تو وہ مکمل طور پہ خاموش ہے. انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی. وہ چوں نہیں نکالتے منہ سے. عاصف زرداری صاحب نے 2 گھنٹے جو ہے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، اس کے اندر انہوں نے کون سا ذکر کیا کسی چیز کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر انہوں نے کوئی بات کی؟ انہوں نے نتنیاہو کے اوپر یا اسرائیل یا امریکہ کے اوپر کوئی بات کی؟ میں مانتا ہوں کہ سعودیہ کے ساتھ ہم زیادہ کلوز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران سے ہم بہت دور ہیں. ایران سے ہم دور نہیں ہے کسی طور پہ بھی. بے شک ہمارا بارڈر نہ بھی لگتا ہوتا، عوامی جو ایک رائے ہے، آپ سوسائٹی میں اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں بالکل کسی سے بھی کوئی شیعہ سنی کا میرے خیال میں ڈیوائیڈ اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا. سب کے سب یہ کہہ رہے کہ ایران کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آپ خاموش رہیں گے. یہ مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور میرے خیال اس کے اوپر کوئی کلیئر پالیسی لے کے آنی پڑے گی. اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی سیکیورٹی اداروں کی اور پاکستان کی جو گورنمنٹ یا مختلف پارٹیز ہیں ان کی ایک بیٹھک چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا یہ ایک پالیسی لے کے آتے ہیں اور ایک کلیئر سٹیٹمنٹ لے کے آتے ہیں کہ نہیں. جی یہاں پہ ہمارے ساتھ احمد مفتخر صاحب بھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں. مفتخر صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے آج اسلام آباد، لاہور، ہم بات کریں راولپنڈی، ہر جگہ منیر اور شریف کے لیے مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، جس طرح سے بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پہ اتر رہا ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں، پی او کے میں عوام اس طرح کی آوازیں اٹھاتا تو سمجھ میں آتا تھا. اب لگ رہا ہے کہ ان کا گنتی کے دن بچے، ان کے پاس کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اب ان کے لیے الٹا. یہ آپ کا بہت شکریہ. نمسکار. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو عاصم منیر ہے یہ بالکل پکا امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس کو امریکنز نے ہی، یہ جو کچھ ہے امریکنز کی وجہ سے ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مائیکل کوریلا جو پہلے سینٹ کام چیف تھے، جنہوں نے ان کو امریکن اسٹیبلشمنٹ میں
بہت بھرپور طور پر ان کو سپورٹ کیا اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپ میں ڈلوانے میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے. جی اور مائیکل کوریلا جو ہیں وہ اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر اور ڈیفینڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یہ لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں جھوٹے، یہ چاہے عاصم منیر ہو یا ان کا جو یہ شہباز شریف ہوں. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف 17 سپتمبر کو سعودی عربیہ گئے اور سعودی عربیہ میں انہوں نے ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا، اور جب وہ سعودی عربیہ جا رہے تھے تو وہی امریکہ کے طیارے F-15 اس میں یہ بیٹھ کے ایسے جا رہے تھے جیسے کہ یہ پنجاب کے شہزادے ہوں. تو وہاں جا کے انہوں نے جو ڈیفنس پیکٹ کیا، اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے ایک دن پہلے سینٹ کام کی چیف جو ہیں بریٹ کوپر، وہ سعودی عربیہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ امریکہ اور سعودی عربیہ نے ریڈ سینڈز کاؤنٹر ڈرون ایکسرسائز کیے. ریڈ سینڈز کاؤنٹر ڈرون ایکسرسائز کس کے خلاف کیے؟ ایران کے خلاف کیے، کوئی اسرائیل کے خلاف تو نہیں کیے. یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ 100% سعودیہ کے مال پہ سعودی ریال کے یہ پجاری ہیں. ان کا جو پہلے والا جنرل تھا جن کا نام شریف ہے، اور سب میں بڑے بدماش جن کا نام بھی شریف لگا ہوا ہے وہی ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو یعنی صرف مکھوٹا پہن رہے ہیں یہ کہ بھائی ٹھیک ہے ایران میں خامنئی کی موت کا انہیں دکھ ہے، افسوس ہے، امریکہ کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، اسرائیل کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، اور یہ سب کو جو پورا گیم چل رہا ہے وہ امریکہ بیک ڈور سے پاکستان کیسے ریاکٹ کرے گا، کس طرح سے کرے گا، یہ سب کچھ طے ہے. یہ آپ کی اوپینین ہے. سنگھی سرنگ صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ سعودی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیجیں گے اپنی فوج اگر ضرورت پڑی ہے، سعودی ہمارا بہت قریب ہے، وہاں ہولی سٹیز ہیں، جان دے دیں گے سعودی کے لیے. اس طرح کی بھی وہاں پہ ایکسپرٹس کے اوپینینز آ رہے ہیں. بھائی فوج ہوگی تو ہی تو بھیجو گے نا. کون کون سے فرنٹ سے فوج ہٹاؤ گے؟ ہندوستان کے بارڈر سے ہٹا لو گے، بلوچوں سے ہٹا لو گے، افغان سے ہٹا لو گے، خیبر پختونخوا سے ہٹا لو گے، کہاں سے ہٹاؤ گے؟ فوج کہاں سے آئے گی اتنی؟ جی پراز آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر مجھے موقع دیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس وقت اسٹریچنگ پریٹی تھن. افغانستان کے بارڈر پہ جو حالات ہیں، پھر انہوں نے غزہ میں بھی فوج بھیجنے کے وعدے کیے. ابھی ایران کے لیے بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ حاضر ہیں سعودی عرب کے لیے. ان کی جو منسٹر ہے رانا ثنا صاحب، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ صرف ہمارا اسٹریٹجک اتحاد ہی نہیں ہے، ہمارا تو مکہ مدینہ وہاں ہے اور ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے. تو یہ جو حالات ہیں ان کے ابھی آج یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ترکی میں بھی پاکستان کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہاں بھیجے گئے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کو نہ پتہ لگے، لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی پارٹیسپیشن ہے وہ جاری رہے وہاں کے بیسس سے ایران کو کنٹین کرنے کے لیے اور ایران کو واچ کرنے کے لیے، سرویلنس کے لیے. بلوچستان کے بیسس بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو ان کی جو فوج ہے ان کی اہمیت دوبارہ بڑی اس لیے ہے، جیسے کہ آپ کے باقی جو سپیکرز ہیں پینلسٹ، انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی مدد کی جائے. اس کے علاوہ پاکستان کی اور کوئی خاص اس وقت امریکہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو پاکستان اس وقت بہت برا پھنسا ہوا ہے. ملک کے اندر اس وقت جو ہے نا انارکی ہے، ایک سول وار ہو رہی ہے. آپ نے گلگت بلتستان میں کل دیکھا کہ ہزاروں کا جو وہاں پر مجمع تھا، وہاں پر آج تک کہتے آتے تھے کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، لیکن پہلی دفعہ کل نام لے کر عاصم منیر مرد آباد کے نعرے لگے اور بہت ہی غصے میں ہیں وہاں کے لوگ، کیونکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی احتجاج ہو رہا ہے، بھارت میں ہو رہا ہے یا دنیا کے عرب ممالک میں ہو رہا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ 30-40 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہو. کل کوئی شیعہ مولوی صاحب تھے، وہ کراچی میں کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے 4 خواتین کھڑی تھیں اور وہ ان آرمڈ تھیں اور وائلنٹ بھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور ان کو جو ہے نا وہاں رینجرز نے گولی مار کے میرے سامنے 4 خواتین کو مارا. تو یہ جو ان کی فوج ہے یہ ہر کسی کے ساتھ اس وقت جو ہے نا وہ نبرد آزما ہے، اپنی عوام کے خلاف بھی ہے اور اپنے نیبرز کے خلاف بھی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے.